بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شہزادے کے 5 بچپن کے دوست تھے جو شہزادے سے بہت مخلص تھے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے سے ان کے دوست بہت مخلص ہیں تو ان سے شہزادے کو کبھی منع نہیں کیا کہ ان سے نہ ملو۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ مخلص دوست بہت نایاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد جب شہزادہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے 5 دوستوں کو وزیر مقرر کر دیا۔ شہزادے نے 5 دوستوں پر میں ایک لوہار، دوسرا مولوی، تیسرا جاسوس سپاہی، چوتھا اونٹ چرانے والا اور 5واں مالش کرنے والا تیلی۔ شہزادہ ذات پات کے خیال نہ رکھتے ہوئے سب کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ شہزادہ جیسے ہی تخت نشین ہوا تو آس پاس کے سب بادشاہوں نے مل کر شہزادے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ شہزادے نے اپنے سب دوستوں سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو لوہار نے کہا کہ لوہا ابھی گرم ہے اور ہمیں تھوڑا مارنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شہزادے نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو تو لوہار نے کہا کہ ہمیں فوراً ہی دشمن پر حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ اس وقت ہماری فوج کا جوش عروج پر ہے۔ اگر ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا تو مقابلہ کرنا مشکل۔ لوہار کی رائے سن کر مولوی نے کہا کہ میں لوہار کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمیں کسی صورت جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو بے گناہ لوگ مارے جائیں گے اور سب کے خون کی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے کیونکہ اس ملک کے بادشاہ آپ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی، ہمیں شکست قبول کرنی چاہیے۔ مولوی کی یہ بات سن کر شہزادے نے کہا کہ آپ کی آخری بات مجھے عجیب سی لگی، ہم شکست کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ شہزادے نے جاسوس سپاہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ میں لوہار اور مولوی دونوں سے اتفاق نہیں کرتا، نہ ہم دشمن پر اچانک حملہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی شکست قبول کر سکتے ہیں۔ ہمیں دشمن کی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ مجھے دشمن کی فوج میں جاسوس کے طور پر شامل ہونے کی اجازت دیں۔ میں دشمن فوج کے ہتھیار اور فوجی طاقت کا اندازہ لگاؤں گا اور اس حساب سے ہم اپنی فوج کو تیار کریں گے۔ شہزادے کو جاسوس سپاہی کی بات معقول لگی۔ شہزادے نے اپنے دشمن فوج میں بھیس بدل کر جانے کی اجازت دے دی۔ اونٹ چرانے والے نے جب جاسوس سپاہی کی یہ بات سنی تو شہزادے کو مشورہ دیا کہ جاسوس کو ابھی مت جانے دیں اور اس چیز کا انتظار کریں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شہزادے نے اونٹ چرانے والے سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اونٹ چرانے والے نے کہا کہ ہمیں سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دینی چاہیے اور ہر چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ دشمن فوج کا کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ شاید وہ کوئی غلطی کریں اور ہم ان کی غلطی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف انتظار ہی کرنا چاہیے اور جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ شہزادے نے کہا کہ تمہاری مشورہ اپنی جگہ پر درست ہے مگر مجھے پھر بھی ایک اعتراض ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو کوئی تدبیر اختیار نہ کی تو دشمن ہم پر اچانک حملہ کر دے گا جس میں ہمارا اور ہماری رعایا کا ہی نقصان ہے۔ شہزادے نے آخر اپنے آخری وزیر سے پہلے پیشے کے لحاظ سے مالش کرنے والا تیلی تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیلی نے کہا کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ شہزادے نے کہا آپ بھی اپنی بات کی وضاحت کیجیے تو تیلی بولا کہ برتن میں پڑے تیل کی پہچان
उतनी नहीं होती जितनी उसके धार से होती है। हमें तदबीर और तहम्मुल दोनों से काम लेना पड़ेगा। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दुश्मन अफवाज हमारे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। क्या कहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई जो वो हमारे खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। शहजादे को तेली की राय बहुत पसंद आई। शहजादे ने दुश्मन फौज के जर्नैल को ख़त लिखा कि आप क्या चाहते हैं और हमसे जंग क्यों करना चाहते हैं। ख़त के जवाब में जर्नैल ने लिखा कि आपके मुल्क की अफवाज ने मुल्की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बॉर्डर पर मौजूदा देहातियों को बेदर्दी से कत्ल किया और ख़वातीन की बेहुरमती की, जिसकी वजह से हमने जंग का ऐलान किया है। शहजादे ने दोबारा जर्नैल को ख़त लिखा कि जिसने भी ये जुर्म किया है तो मैं उनको आपके हवाले कर दूंगा। शहजादे ने तहकीक करवा कर उन मुजरम फौजियों को गिरफ्तार करवाया जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया और ख़वातीन की बेहुरमती की। उन फौजियों को दुश्मन फौज के हवाले किया गया कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको सज़ा दें। जर्नैल ने जब देखा कि शहज़ादा अमन को जंग पर फोकियत दे रहा है तो उसने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया और पूरा मुल्क इस खून रेजी से महफूज रहा। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह।